نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا کروڑوں درود و سلام ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے اور فضائل سے ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ماہ مبارک مہینہ ایک پہلا ماہ، کوشش کروں گا کہ آسان الفاظوں میں آپ کو اس کی حکمت بیان کر سکوں، آپ کو بتا سکوں، کیونکہ بات وہی اچھی لگتی ہے جو بغیر ملاوٹ کے ہو۔ کیا بات وہی اچھی ہوتی ہے جو بغیر ملاوٹ کے ہو، اور عمل وہی ہو اچھا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ محرم کی آج غالباً 5 تاریخ ہو چکی ہے، 10 محرم قریب ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے پاس اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کی کتاب رہبر کنیۃ الطالبین موجود ہے، جس کی زیارت آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اس کے اعمال بھی ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں کی تعداد کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ جس دن زمین و آسمان پیدا کیے گئے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ حرمت والے مہینوں کے بارے میں ہم آگے بیان کریں گے، ایک تفصیل سے اس کا بیان موجود ہے۔ حرمت کے مہینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محرم بھی ہے۔ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، اور اسی ماہ مبارک میں عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 تاریخ جو ہے 10 محرم، اس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ جس میں عبادت کرنے والے کے لیے عظیم ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم کے کسی بھی دن روزہ رکھا، اس کو ہر روزے کے عوض 30 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے دنوں کا؟ 30 دن، پورے ایک ماہ کے مہینے کا روزے ایک ماہ رکھیں تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کے روزے گزرتے ہیں۔ پورے ایک ماہ کے روزے کا ثواب ایک روزہ رکھنے پر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ غوث اعظم نے آگے ایک اور روایت لے کر آئے ہیں۔ یہ قول نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا، 10 محرم، اس کو 10,000 فرشتے، 10,000 شہداء، 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ پھر عمل کرنے میں بھی مزہ آئے۔ جس نے 10 محرم کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سر کے ہر بال کے واسطے جنت میں اس کا درجہ بلند کرے گا۔ بات سننے میں بھی مزہ آتا ہے
اور عمل میں بھی تاثیر پیدا ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ بلند کرے گا. جس نے 10 محرم کی شام کو کسی مومن کا روزہ کھلوایا گویا اس نے اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ کا روزہ رکھا. ٹھیک ہے. اور ساری امت کا پیٹ بھرا. آگے یہ الفاظ ہے ساری امت کا پیٹ بھرا. کتنا ثواب. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 محرم کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمایا آسمانوں زمینوں پہاڑوں سمندروں کو 10 محرم کے دن پیدا فرمایا. لوح و قلم کو بھی اسی دن پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو جنت میں اسی دن میں داخل فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے. ان کے بیٹے کا فدیہ جو قربانی کا فدیہ جو تھا اسی دن دیا گیا. فرعون کو اسی دن نیل میں غرق کر دیا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف جو تھی اسی دن دور فرما دی. توجہ فرمائیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول. دن دیکھیں کیسا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی لزش ہم تو نہیں کہیں گے لیکن جو آزمائش تھی اسی دن اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی دن پیدا فرمایا. اور یاد رکھیں قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کی قدر کرنے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کو اس پورے ماہ مبارک میں ہمیں ایک روزہ ادا کرنے کی توفیق. اس کے بعد میں آپ کو اس کی حکمت بھی بیان کروں گا. ایک خاص بات بھی آپ کو بتاؤں گا جو آج کل ہم لوگ کرتے بڑی عقیدت سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے اب توجہ سے سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ نفع ہوگا. حضرت یہی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت لے کر پیارے غوث اعظم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے ہمارے سامنے موجود ہے کہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دن کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 برس کی عبادت اللہ تعالیٰ لکھ دیتا. سبحان اللہ. فضیلت سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. 60 برس کہتے ہیں سال کو. 60 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ 60 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. جس نے اس دن کا روزہ رکھا اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے. جس نے اس دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 آسمان کے فرشتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے. اب 7 آسمان کے فرشتے نوٹ فرمائے عبادت میں موجود ہیں تسبیحات میں موجود ہیں. اللہ کتنی عبادت میں ہوں گے اور کتنی نہیں ہوں گے. جس نے اس دن کے روزے اس دن کے دن کسی بھی مسلمان کا روزہ جو ہے کروایا ہے کسی کا روزہ بھی افطار کروا دیا ٹھیک ہے اس نے تمام امت محمدیہ کا روزہ کروایا. ماشاءاللہ دوسری روایت جو پیش کی گئی ہے اس میں بھی اسی فضیلت کا الحمدللہ ایک اور روایت ہم پڑھ رہے ہیں جس میں سب کے پیٹ بھر کر الحمدللہ پیٹ بھرا. اللہ اکبر. تمام امت محمدیہ کو آپ کھانا کھلائیں پیٹ بھر کے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے. کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اللہ اکبر اور ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. آپ کو فضیلت تو آپ نے سن لی مزید آپ اس حوالے سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نے جو اعمال رحمت ہوئی ہیں وہ اسی دن ہوئی ہیں اور قیامت بھی اسی دن برپا ہوگا. اس دن کا ایک روحانی عمل غوث پاک نے پیش فرمایا ہے اس کو سن لیں انشاءاللہ تعالیٰ نفع ہوگا.
اور یہاں پر 2 ہیں، میں ایک کو پیش کروں گا آپ کے سامنے تاکہ آسان آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ جو شخص 10 محرم کے دن توجہ کرے 4 رکعات اس طرح ادا کرے، کتنی؟ 4 رکعات، آپ بولیں گے نہیں، سامنے ہے، اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورۃ الفاتحہ، کتنی بار؟ ایک بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار سورۃ الفاتحہ اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 50 برس کے گزشتہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گزشتہ کے اور 50 سال بعد کے گناہ بخش دے گا، سبحان اللہ، اور اوپر کی دنیا میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بنا دے گا، سبحان اللہ۔ اب اس عمل کو دوبارہ سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو اس وقت محفل میں حاضر نہیں ہوئے، جو آئے نہیں ہیں، وہ اس بات سے محروم ہے کہ نہیں؟ اس خزانے سے محروم ہے کہ نہیں؟ جو لے کر اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے، وہ اس بات سے محروم ہے کہ نہیں؟ توجہ کریں، اگر آپ ایک شخص کو لے کر آتے ساتھ، وہ یہاں پر تشریف لاتا، آپ کے ساتھ آیا، اس نے اس بات کو سنا، اس بات کو سنا، اس نے 10 محرم کو اس پر عمل کیا، لیکن آپ نے نہیں کیا، لیکن جس کو آپ ساتھ لے کر آئے تھے اس نے اس پر عمل کیا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اب اس نے جو کیا ہے، اس کو جو اتنا اجر ملا ہے، جو لے کر گیا تھا اس کو کتنا ملے گا؟ اس کو کتنا ملے گا؟ اس کو کتنا ملے گا؟ اتنا ہی ملے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سبحان اللہ آپ کو اس حوالے سے نہیں مل رہی کہ وہ مولوی جو تقریریں کرتے ہیں نا راگ لگا کے، اس میں تو واقعی نعرے بجتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور درمیان میں بولنے والے کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر نعرے بھی ہوتے ہیں، جوش بھی ہوتے ہیں، اور درمیان میں پنگڑا بھی پڑ جاتا ہے نا، سارا کچھ ہو جاتا ہے، اور پھر اگلی محفل میں 10 لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، وہ جناب مزہ آ گیا، کمال 10، ٹھیک، اور جہاں پر حقیقت بیان کی جا رہی ہے وہاں پر گھر کی یاد آ رہی ہے، تو توجہ فرمائیں انشاءاللہ۔ اس لیے فائدہ اٹھائیں، اپنے ساتھ 10 کو لے کر آئیں گے تو وہ 10 میں سے اگر 5 عمل کریں گے تو 5 کا آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ خود عمل کریں گے تو پھر کتنا ہوگا؟ یہ خود ہی حساب کتاب گھر جا کے لگا لیجیے، دوبارہ سنیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو شخص یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن 4 رکعت اس طرح ادا کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا، آقا کریم صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حکمت کی بات بیان فرماتے تو 3 دفعہ فرماتے، اور کیسے فرماتے؟ اس طرح سے ارشاد فرماتے، جو شخص 10 محرم کے دن 4 رکعت اس طرح ادا کرے اور کہ ہر رکعت میں ایک بار سورۃ الفاتحہ اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے 50 سال کے پچھلے اور بعد کے گناہ بخش دے گا، اور اوپر کی دنیا میں یعنی جنت میں مرنے کے بعد اوپر کی دنیا میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بنا دے گا، اس طرح 3 دفعہ ارشاد۔ اچھا یہ آپ کو یاد ہو گیا؟ کتنی رکعت ہیں؟ 4۔ میں نے سنائی 4، اور ایک رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ جی بیٹا آپ بتاؤ۔ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 4 دفعہ سورۃ اخلاص۔ تم نے اپنی جنت تے جانا ہے، ہے تے تہاڈا شہزادہ، لیکن اوتھے انہیں اے بھی نہیں کہنا آیا میرا پیو نہیں ہے، تسی بھی کہنا میں نہیں نیکی دینی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مینوں اپنی پئی ہے کہ نیکی منگن آ گیا نہیں ہے یار، کوئی بات نہیں۔ جی شہزادی میاں آپ بتائیں، آپ سے ہیں جناب، آپ صاحب
ایک رکعت میں ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنا اس کے بعد مرتبہ سورۃ فاتحہ. رکعتیں کتنی ہیں؟ 4 ہے. ایک پڑھ کے سلام نہیں پھیروں پیر سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شب بداری کے بارے شب کی رات کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن کا روزہ فرض کیا اور وہ محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ. اس دن تم بھی روزہ رکھو اور گھر والوں پر کھانے والوں پر فراخی کرو، یعنی انہیں کھلاؤ پلاؤ اچھے، یعنی عید کا سامان. اور جو شخص اس دن میں اپنے مال سے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، فراخی یعنی خرچ کرتا ہے، مال انہیں کھانا بناتا ہے، تقسیم کرتا ہے، دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اسے عطا فرماتا ہے. بڑے آسان الفاظوں میں ٹرانسلیشن کر کے آپ کے سامنے پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اور جو آدمی اس دن روزہ رکھے وہ روزہ 40 سال کا کفارہ بنتا، 40 سال کا. اللہ اکبر. اور جو شخص اس کی رات عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، اسی یوم یعنی اسی دن موت آئے گی کہ احساس تک یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا، ڈائریکٹ جنت. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. فضائل کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ توجہ کیجیے گا، ایک بہت اہم بات سامنے آئی اس مہینے میں. شہادت حسین. اس یوم ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے. توجہ کیجیے گا، بات بڑی زبردست ہے. اس میں تمام لوگوں کے جو مخالف ہیں ان کے بھی سوال حل ہو جاتے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے. آپ کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. آپ شہزادے، جنت کے شہزادے تشریف لے آئے. میں نے دروازے سے دیکھا، ہوتا ہے نا کہ بھئی شہزادے میاں گئے ہیں وہاں پر آقا کریم کے پاس، کیا کر رہے ہیں، کیا ماجرا ہوگا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی ہے، دروازے سے ایسے دیکھ رہی ہے. میں نے دروازے سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک پر چڑھے ہوئے کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ. شہزادے کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آپ کھیل رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں مٹی کا ایک ٹکڑا تھا. توجہ کریں، بڑی اہم بات ہے آگے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آسانی فرمائی. ہاتھ مبارک میں مٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، چشمے مبارک سے آنسو جاری. آپ رو رہے ہو، آپ کے سارے مبارک جو ہیں وہ آنسو سے تر تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر تھی. جب حضرت یا حسین کھیل کر چلے گئے تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئی. بات بنتی ہے نا کہ شہزادہ کھیل رہا ہے، اچھا کھیل رہا ہو، ہاتھ میں مٹی کا ٹکڑا ہو اور آپ رو رہے ہو تو دیکھنے والے نے تو سوال کرنا ہی ہے، سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟
بچہ کھیل رہا ہو تو خوشی کے آنسو ہونے چاہیے، ہے نا؟ لیکن آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو جاری ہے۔ جب حضرت آپ شہزادے کھیل کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، قریب گئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے ابھی دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی، میں دیکھ رہی تھی آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آپ اشتباری فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، آقا دو جہاں کملی والے نے فرمایا کہ حسین میرے سینے پر کھیل رہے تھے، میں بہت خوش تھا، خوشی کا کیا عالم ہوگا ہے؟ ابھی معلوم نہیں ہے کیا پیغام آ جائے گا، کیا بات سامنے آ جائے گی، کیا بتا دیا جائے گا۔ آپ شہزادے سے کھیل رہے ہیں، سینے پر کھیل رہے تھے، میں بہت خوش تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہ مٹی لا کر دی۔ یہ لو آقا کیا منظر پیش کیا ہوگا، جبرائیل آئے ہوں گے، آقا کریم کے پاس آئے ہوں گے، شہزادے جا چکے، مٹی پیش کی جا رہی ہے، آقا یہ مٹی جس پر آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو شہید کیا جائے گا، جبرائیل امین نے آ کر آپ کو بتایا۔ کیا اس وقت یہ عالم نہیں ہو؟ ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ 3 بار سورہ اخلاص، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ تو جنت کے شہزادے ہیں، ان کے تو فعل ہی ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمیں تو جہنم میں ڈبویا جائے گا، پھر نکال کے جنت میں ہو سکتا ہے داخل کر دیا جائے تو وہاں پر بھی ایک نشان ہوگا، آدھا جسم نور سے اور آدھا جسم نشان سے ہوگا، اور کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو جہنم سے نکل کے آئے۔ ہمارے تو کچھ پتا نہیں، لیکن رب کریم ان کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان شہزادوں کو ان ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غلام ہیں ان کے۔ کربلا کے شہداء کے لیے ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے ایک بات لکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ سیم ٹو سیم یعنی صحیح اسی اوپر سے پڑھ کے سناؤں تو مسئلہ سمجھ میں نہ، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں اسے پڑھا جائے، پھر ذکر و دعا کرتے ہیں، وقت کی قلت ہے اس لیے۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لہٰذا یہ روز کچھ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، بڑے اعتراض کرتے ہیں، بہت کہتے ہیں یار شہادت ہوئی ہے تو تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت کی وجہ سے اس دن تو رنج و غم کرنا چاہیے، رنج و غم کا اظہار کرنا چاہیے، کہتے ہیں نا لوگ اس طرح۔
کہ تم روزہ رکھے ہو، روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ اتنی فضیلتیں ہم نے پڑھی ہیں غوث پاک نے کہیں، اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے ہماری بخشش کرے، آپ سب کو غوث پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں یار روزہ کیوں رکھتے ہو، یہ تو غم کا دن ہے، رنج کا اظہار ہونا چاہیے، جبکہ تم اس دن خوشی مناتے ہو اور اہل و عیال پر رزق کی کشادگی کرتے ہو، یعنی پر رزق خرچ کرتے ہو، روزہ افطار کرواتے ہو گھروں میں، ٹھیک ہے، فقراء میں تقسیم کرتے ہو، ٹھیک ہے، لنگر تقسیم کر رہے ہو، عشاء مغرب کے بعد آپ لنگر تقسیم کر رہے ہو تاکہ جنہوں نے روزے رکھے وہ بھی کھائیں، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، ان پر صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہو، اور مسلمانوں پر جو امام حسین کہا کہ اس کا تقاضا کیا ہے، یہ لوگ بیان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں وہ حدیث کے منکر ہیں، یہ بات کہنے والا خطا کار ہے، یاد رکھیے گا، غوث پاک فرماتے ہیں یہ بات کہنے والا خطا کار ہے، اس کا مقصد نہایت ہی برا اور فاسد ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن شہادت کا شرف عطا فرمایا، کیونکہ آپ سرکار کو بھی ذہن کھلائے گا، تو جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمایا نا تو آپ کو بھی شہادت کا بھی ساتھ وہ دیا، تاکہ جو شہید ہوں گے وہ یہ نہ کہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک سنت جو ہے نا، سنت کے دائرے میں آ جائے کہ میں بھی شہید ہوا اللہ کے راہ میں، تو کل میں کہوں کہ آقا بھی شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو اس کے نزدیک ایک نہایت ہی عظیم بزرگی اور شان والا دن ہے، تاکہ اس کے باعث ان کے درجات اور اعزازات میں مزید اضافہ ہو، اور اس کی بزرگی کے سبب اور خلفائے راشدین کے شہداء کرام کے درجے کو پہنچ جائے۔ اگر آپ کے یوم شہادت کو ماتم اور مصیبت کا دن بنایا جائے، پیٹا جائے، تو آپ غوث پاک کہتے ہیں کہ اگر آپ جائز ہوتا، اگر یہ جائز ہوتا پیٹنا، روئے کنائی کرنا، ٹھیک ہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ جہاں پر سبیل لگائی ہوتی ہے نا وہاں پر گھوڑے کو بھی اسی میں سے پلایا جاتا ہے، وہی خود میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، خود میں اس کو، تو سب سے زیادہ سوار کا دن ہوتا اگر غم اور اس کا کرنا ہوتا نا، ٹھیک ہے، تو اس دن کا زیادہ مستحق تھا، کیوں نے کہ آقا کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی روح مبارکہ کو اسی دن جو ہے وہ ایک منظر پیش فرمایا، اسی دن حضرت ابوبکر صدیق کا بھی مثال، تو یہ دن جو سوموار کا دن تھا یہ سب سے زیادہ اہمیت تھا۔ اور یہاں پر ایک بات نوٹ فرما، آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کے والد آپ کے پاس ہے، وہ سامنے ہے، آپ کے گھر میں مال و دولت بھی ہے، شہرت بھی، ہر چیز موجود ہے، کیا آپ بیٹے کے لیے روئیں گے، چیخیں گے، پیٹیں گے؟ آپ کی حالت تو تب ہی ہوگی نا جب آپ کو پتا ہوگا مر گیا، مردود، مٹ گیا، ختم ہو گیا ہے، تبھی رونا بنتا ہے نا۔ جن کی محبت مجلسوں میں مجبور ہو، جو مومن سے جدا نہ ہو، جو جنت کے شہزادے ہو، جن کے نانا کے صدقے پوری کائنات کو بنایا گیا، جو ہم سے جدا نہ ہو، جن کی محبت ہو، جو درود ہم یہاں پڑھیں وہ مدینے میں سنے، جو ہم سے جدا نہ ہو، جو ہمارے لیے دعائیں کریں، جن کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جائیں، تو ان کے لیے ہم اس طرح کا عمل کریں گے یا پھر اس اللہ کی عبادت کر کے دعائیں خیر مانگیں؟ بولیں، دعا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ اس دن کو آپ دیکھ لیتے نا، اس دن کی مصیبت، پریشانی، وہ پانی جو بند کر دیا گیا، زمین بھی خون کے آنسو، آج بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پتھر مبارک کی زیارت نصیب فرمائے جس پہ حق کا سر قلم ہوا اور وہاں پر رکھا گیا، اور وہ پتھر آج بھی 9/10 کو خون کے آنسو روتا ہے، خود زیارت کی ہے اس کی۔
ویڈیو میں موجود تھی جو وہاں کے مقیم تھے، انہوں نے سینڈ کی، تو انہوں نے زیارت کروائی، اس پتھر میں سے خون آج بھی رستا ہے۔ اور سب سے بڑی قریبی دلیل یہ ہے کہ ہماری والدہ محترمہ خود وہاں پر تشریف لے کر گئی ہیں اور انہوں نے اس چیز کی زیارت دیکھا ہے کہ وہ جو زمین ہے وہاں ایک ٹکڑا موجود ہے زمین کے، ایک تو پتھر ہے جو وہاں پر موجود ہے، ایک زمین ہے تو وہاں سرخ ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے خون ابل رہا ہے، جس کے میں اور اس وقت جو حالت تھی، عرش بھی ہل گیا، زمین بھی ہل گئی، وہ حالت کیسے ہوئی؟ اور وہاں پر اس عالم میں رب کو یاد کرنا چاہیے یا خود کو پیٹنا چاہیے؟ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، خود دیکھیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، 40 منٹ میں کوشش کی تھی کہ سب کچھ ہو جائے، لیکن 40 منٹ ہو چکے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں، محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ گناہگار تو ہیں ہم، سیاکار ہیں، کئی سالوں سے محفل منا رہے ہیں، یہاں تو باہر تک رش ہونا چاہیے، لیکن ہم مداری نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو مداری والا ڈگڈگی بجاتا ہے نا، وہاں رش بھی ہوتا ہے، وہاں لوگوں کا مجمع بھی ہوتا ہے، وہاں ہم دسیوں کو لے کر بھی جاتے ہیں، جہاں پیارے آقا کا فرمان پڑھا جائے بغیر ملاوٹ کے، جہاں دعا قبول ہونے کی 100% گارنٹی ہو کہ پتہ ہے وہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہاں لانا مشکل ہوتا ہے نا، لانا مشکل ہوتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائیں، آپ سب کوشش کریں اگلی محفل پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ مغرب کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مغرب سے عشاء محفل نعت ہے، عشاء کے بعد 40 منٹ کا درس و تدریس کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں گے مزید عشاء کے بعد مزید اسے مختصر کیا جائے، ایک حدیث کو 2 سے 3 دفعہ پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے تاکہ ہماری زندگی میں اترے، یاد رہے۔ یہ نہیں کہ راگ لگا کر بیان سنا اور مزے آئے، گھر کے بات سنی، کمال ہو گیا جی، بات سن کر اس حدیث کو سن کر وہ ہماری زندگی میں اترے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ 4 رکعت ہم نے ادا کرنی ہے، پہلے میں سورہ فاتحہ اور 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کی فضیلت ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و عظیم عطا فرمائے۔ ذکر کریں استغفر اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیت سے کہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ، 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 سبحان اللہ والحمدللہ۔ سچے دل سے کہیں گے اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو رحیم ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما، آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہم صلی علی محمد
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ارحم الراحمین یا رب ذوالجلال ہم سب کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین یا مالک المولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے آمین قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما آمین یا رب ذوالجلال یہ محل مبارک ہے یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے مالک المولا پوری امت پر رحم فرما دے یا مالک المولا یہ مرکز پاکستان جو وجود میں آیا تھا 14 اگست کو یا اللہ اس تمام پاکستان کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ سلسلہ حق سچ کا مشن ہے پوری امت کو ایک کر دے یا مالک المولا مومنین کو مسلمان کو ان کے دلوں میں سے آپس میں نفرتوں کا خاتمہ فرما یا اللہ جو اس مجلس محفل کے اندر موجود ہیں یا اللہ ان کو ہر بیماری ہر مصیبت ہر پریشانی ہر دکھ تکلیف سے شیطان کے شر سے دشمنوں کے حسد سے ہر بری نظر سے ہر بد نظر سے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما آمین یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مالک المولا ان کی بھی بخشش فرما ان کی اولاد کو بھی مالک المولا کامیابی اور کامرانی عطا فرما نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری جو نماز مغرب عصر اور مغرب اور عشاء ہم نے ادا کی ہے اور محفل جو اس وقت محفل کے اندر ان لوگوں کی جو دل کی آرزو ہے جو تمنا ہے جو یہ طلب کرتے ہیں اللہ ان کو عطا فرما یا اللہ اس سلسلہ حق سچ میں جتنے بھی قید شدہ موجود ہیں یا اللہ اپنی تمام خزانے انہیں عطا فرما اور تمام ہر بیماری ہر مصیبت ہر پریشانی ہر دکھ تکلیف سے شیطان کے شر سے دشمنوں کے حسد سے ہر بری نظر سے ہر بد نظر سے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما صحت تندرستی اور شفاء کاملہ عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین